أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 27 سے 31 تک ہے. سورۃ النور پارہ ہے 18 انشاءاللہ. ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے. لاسٹ جو لیسن ہے وہ 26 آیت پر اینڈ ہوا تھا. تو 11 آیت سے 26 تک جو آیات ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر نازل ہوئیں. جیسے کہ ہم نے واقعہ عفق جو ہے وہ پڑھ لیا، اور اس میں جو برات کی آیات تھیں وہ بھی پڑھ لی. اس کے بعد جو احکامات آئے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حکم آیا، یا جو بھی سارے احکامات تھے وہ بھی پڑھ لیے. اور یہ ساری آیات جو تھیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خاص اعزاز ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کی برات کی یہ آیات بھی پڑھی جاتی رہیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کسی کو خط لکھتی تھیں تو اس میں اپنے نام کی جگہ لکھتی تھیں منل ہوتا ہے سے، اس سے، کس سے؟ من المبرۃ من فوق السماوات، یعنی کہ اس کی طرف سے جس کی برات میں آیات نازل ہوئیں. یہ کوئی تکبر والا جملہ نہیں تھا، بس یہ لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہوتی تھی ان کی طرف سے کہ میری برات میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کوئی اپنے دل میں شک یا کسی شائبے کو جگہ نہ دے، یہ اس لیے ہوتی تھی. اور بہرحال یہ ایک اعزاز تھا جس کو وہ کسی بھی لیٹر میں پریزنٹ کرتی تھیں، اور اپنی نام کی جگہ وہ یہ لکھتی تھیں. تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں یہ جو آیات نازل ہوئیں یہ بھی محفوظ ہو گئیں. اور ان آیات میں چند اسباق تھے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے 27 آیت سے. دیکھیں، حق و باطل کی جنگ تھی ایک. تو حق جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ان کے منافی گیا وہ یا تو منافق ہے یا وہ بھٹک گیا ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. جیسے کہ کچھ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تو وہ بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے. لیکن ان کے لیے حد قذف آئی، لیکن منافق کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا جو دین کے ساتھ بغض کی وجہ سے کسی ایسی حرکت میں ملوث ہوتا ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جب کوئی مشکل آ جائے تو اس کا حل قرآن و سنت میں ہے. اس کا حل قرآن و سنت میں ہے. قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی بات کبھی حق نہیں ہوتی. عبداللہ بن ابی جو تھا وہ رئیس المنافقین تھا، لیکن اسی کا بیٹا عبداللہ وہ پکے مومن تھے. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر یہ واقعہ ہوا تھا. تو جب غزوہ بنو مستلق کی سفر میں وہ جو پانی پہ جھگڑا ہو گیا تھا اوس اور خزرج کے درمیان، اور اسی نے اس کو ہوا دی تھی عبداللہ بن ابی نے، یہ خزرج کا تھا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ آج عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، یہی کہا تھا. اور نعوذ باللہ عزت والا خود کو کہہ رہا تھا، اور ذلت والا کس کو کہہ رہا تھا؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب یہ بات پھیل گئی، اور لیکن خیر اسامہ بن زید تب چھوٹے تھے اور ان کی گواہی نہیں لی گئی، انہیں تھوڑا سا اگنور بھی کیا گیا، اور پھر آیت بھی آئی. تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، میں اس کو مطلب میں جو ایسا کہے گا اس کو اندر نہیں جانے دوں گا مدینہ کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. تو مومن کی جو دوستی کا معیار ہے نا وہ حق اور دین اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے، رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں. غزوہ بدر میں بھی انشاءاللہ سیرہ میں وہ اب ٹاپکس متنی دور سٹارٹ ہو گئے تو اس میں کور ہوں گے. تو غزوہ بدر میں بہت سے جو مسلمان تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے مقابل آئے اور لڑے بھی، اپنے سگے رشتہ داروں کو قتل بھی کیا گیا، کیونکہ دوستی کا معیار دین ہے.
اسلام میں دوستی کا معیار دین ہے. نارملی بھی کسی سے دوستی کرے تو دیکھیں وہ دین پر کتنا ہے، وہی اچھا انسان ہوگا اور وہی اچھا دوست ہوگا. پھر دیکھیں 30 سے 40 دن تک کا کہتے ہیں عرصہ لگا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو قول ہے اس میں آتا ہے کہ مہینہ گزر چکا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قصور ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کی صورت نکال دیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. ورنہ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا عرصہ پریشان رہتی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ پریشان رہتے، نہ باقی مومنین جو تھے جن کو بہت زیادہ تکلیف تھی اس چیز کی، نہ ان پر یہ تکلیف گزرتی. تو یہ آیات اتنے عرصے بعد آئیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. انہیں وہی علم دیا جاتا تھا جو وہی کے ذریعے اللہ نے پہنچانا ہوتا تھا، وہی علم ان کے پاس ہوتا تھا. ہر چیز غیب کا علم ہوتا ہے، ہر چیز جو اللہ کے علم میں ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے کہ ہر چیز جو نظر نہیں آ رہی، جو سمجھ نہیں آ رہی، وہ علم ہو کسی کے پاس. ایسا علم نہیں تھا ان کے پاس، عطائی علم تھا جو اللہ نے عطا کیا ہوا تھا. اور نہ ہی اگر کوئی ایسا علم ہوتا تو وہ کسی سے مشورے لیتے. بریرہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ لیا، اسامہ بن زید سے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور ایک قدرتی جو ایک انسان نیچرلی جو کچھ سوچتا ہے اور جو اسیس کرتا ہے کسی بھی واقعے سے، انہوں نے ویسی چیزیں اسیس کی کہ صفوان بن معطل کا جو کیریکٹر تھا، انہوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ان کے کیریکٹر کے بارے میں کہ وہ تو بہت، میں نے تو ان میں خیر ہی خیر دیکھی ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ میرے گھر گئے ہیں، اور وہ بزرگ تھے مطلب. تو وہ ان کے بارے میں بھی ایک اچھی رائے جو ان کی پہلے سے تھی وہی دی انہوں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہ جانتے، ان کی زوجہ تھی. تو یہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. پھر گمان اچھا رکھنا. مومنین کو کیا کہا گیا کہ کیوں نہ تم نے اچھا سوچا اپنے نفسوں کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہی میں سے تھی، امہات المومنین میں سے ایک تھی، ام المؤمنین تھی. تو جیسے کوئی بھی برا گمان کسی بھی تعلق کو خراب کر دیتا ہے، یہ کسی بھی رشتے کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح اگر یہ بدگمانیاں بڑھتی جائیں تو یہ معاشرتی تعلقات، ایک معاشرے، پورے کے پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہیں. اچھا گمان معاشرتی تعلقات کو، رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. بدگمانی تو کبیرہ گناہ تک لے جاتی ہے. تو گمان، اچھا گمان کرنا، حسن ظن رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے تعلقات کی بہتری کے لیے. پھر اور کیا سبق ملتا ہے؟ احسان فراموشی انسان کو ذلت سے دوچار کراتی ہے. اگر صرف احسان ہی یاد رکھ لیتے، جیسے مصطح بن اثاثہ کا بھی ذکر آیا، تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صرف احسان یاد رکھ لیتے اور اس میں ملوث نہ ہوتے. اگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات آتی بھی لیکن وہ اس پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنتے تو وہ حد قذف سے یا ان چیزوں سے بچ جاتے. تو یہ جو احسان ہے نا، یہ احسان فراموشی جو ہے یہ فطرے میں ڈال دیتی ہے. تو جو بھی کسی بھی طرح کی اگر ایسی کوئی چیز اپنے اندر پاتا ہے، احسان فراموشی یا بدگمانی، یہ دونوں ہی رشتوں کو کاٹتی ہیں. تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کسی بھی بدگمانی سے، کسی بھی احسان فراموشی سے. پھر اور یہ سمجھ آتی ہے بات کہ آزمائش بڑی کڑی آئی، لیکن اس کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رتبہ ملا، ان کے خاندان کو جو رتبہ ملا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا کہ یہ پہلی برکت نہیں ہے جو ابو بکر کے گھرانے کی وجہ سے ہمیں ملی، کہ وہ پہلے بھی ایک تو وہ صدیقیت پر فائز تھے، پھر ان کی ہجرت کے ساتھی تھے، پھر ان کے بہت اچھے دوست تھے. جب معراج کا واقعہ ہو تو سب سے پہلے تصدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. اس کے بعد انہی کی بیٹی کے لیے یہ برات، ان کی برات پہ آیات کا نازل ہونا، یہ بہت زیادہ بلند مرتبہ ان کو ملا اور بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ ہونے کی یہ نشانی تھی. تو آزمائشیں انسان کے رتبے بلند کرتی ہیں، جیسے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے بلند ہوئے. شہداء دیکھیں وہ بھی اپنی ایک بہت بڑا امتحان دیتے ہیں، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، پھر رتبہ ملتا ہے نا وہ والا.
کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی زندگی، اس کی اپنی لائف ہے، اس کی اپنی جان ہے. وہ ہوگی تو وہ عمل کرے گا، وہ نہیں ہوگی تو عمل کا سلسلہ ہی ختم. تو اللہ نے جس نے یہ جان دے دی، اللہ کے لیے اس کا رتبہ بہت زیادہ بڑھا دیا. تو آزمائشیں انسان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور انسان کو دنیا کی حقیقتیں بتانے کے لیے آتی ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ ہر نئی افتاد سچائی کی طرف نشاندہی کرتی ہے. یعنی ہر مشکل جو ہے وہ آپ کو دنیا کا ایک سچ دکھاتی ہے، اور پھر اسے ہینڈل کرنے کے طریقے بھی آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں. جب تک آپ کسی مشکل سے گزرتے نہیں ہیں آپ کو اسے ہینڈل کرنا کبھی نہیں آتا. اس لیے بہت سے لوگ جو بہت زیادہ فیلیئرز کو فیس کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی بہت سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اور بہت سے بچے ایسے دیکھے گئے جو تھرو آؤٹ ٹاپرز رہے، لیکن لائف کے جب مشکل فیز میں جاتے ہیں تو وہ اتنے سکسیزفل نہیں رہتے، کیونکہ انہوں نے فیلئر کو کبھی فیس نہیں کیا، اور فیلئر فیس کرنا انہیں آتا نہیں ہے، اور اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اس کو وہ کوپ اپ بھی نہیں کر پاتے. اب دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آیات اتر رہی. اب تو نہ کوئی اس حیثیت کی عورت کبھی آئے گی، وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں، نہ کوئی ام المومنین جیسا رتبہ کسی کو کبھی مل سکتا ہے، نہ کوئی اب وہی مزید آئے گی. کسی کی ایسی حیثیت نہیں ہوگی کہ اسے جبریل علیہ السلام آ کے سلام پیش کریں. حضرت عائشہ صلی اللہ عنہا کو ایک بار جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ انہیں میرا سلام پہنچائیے. انہوں نے انہیں ان کا سلام پہنچایا تھا، لیکن وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، فرشتوں کو کوئی نارمل اپنی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہوں نے انہیں سلام کہا تھا. تو آج جب کہ اب وحی کا سلسلہ بھی نہیں، برات کسی کی ایسے ہو نہیں سکتی، کسی کا ایسا رتبہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے لیے برات کا کوئی حکم آ جائے یا کوئی ایسی چیزیں الہام کی جائیں. تو آج مومن عورتیں کیسے ایسی سچویشن سے بچیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں کسی مومن عورت کو یہ سب فیس نہ کرنا پڑے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند معاشرتی احکامات اتارے. اب 27 سے جو آیات ہے نا، جو آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا، اس میں معاشرتی آداب کے وہ احکامات آئے ہیں، وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ان سب احکامات پر عمل کر کے ہی عورت ایسی کسی بھی سچویشن، ایسی کسی بھی تکلیف سے بچ سکتی ہے. اور ان سب احکامات کو سننے سے پہلے اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سورہ ہم نے نازل کی، یہ ہم نے فرض کی. یہ ساری آیات جو ہیں، یہ جو واضح آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو آیات ہیں وہ فرض کے درجے پہ ہیں. یہ احکامات جو ہیں یہ فرض کے درجے پہ ہیں، یہ معاشرتی آداب ہیں، مگر مومن کے لیے اسے فرض کی طرح نبھانا بہت ضروری ہے. جو سیرہ کے لیکچر سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لاسٹ لیسن گزرا اس میں بچوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، کیونکہ وہ ہجرت اب مکی دور تقریباً کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دوست کے گھر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جب آئے تو وہ اجازت لے کر آئے. انہیں بتایا گیا کہ کسی کے بھی گھر میں جانا ہے تو اجازت دینی ہے، ایون کہ اپنے گھر میں بھی کسی بھی کپل کا جو روم ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ چچا چچی ہیں، چاہے وہ دادا دادی ہیں، چاہے وہ تایا تائی ہیں، اگر کوئی اپنے دوسرے ننیال کے ریلیٹیوز میں جا رہا ہے کسی گھر میں، تو ماموں ممانی ہے یا کوئی میرڈ کزن ہے یا نانا نانی، سب کے رومز میں اجازت لے کے جانی ہے. یہ جو اجازت لینا ہے نا، یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو کہ یہ 27 آیت میں پیش کیا گیا. اب ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسو تم انس حاصل کر لو. تستأنسو کا روٹ ورڈ حمزہ نون سین ہے. حمزہ کیسے لکھیں گے؟ الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا دیں. تم انس حاصل کر لو یعنی کہ تھوڑا سا مانوس کر لو گھر والے کو خود سے.
کہ میں آ رہا ہوں، اپنے آنے کی اطلاع دینا، انس حاصل کرنا، تھوڑا سا مانوس کر لینا. وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام کرو، عَلَىٰ، اوپر، أَهْلِهَا، اس کے رہنے والوں کے. ذَلِكُمْ، یہ بات، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو. اب یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کے لیے اصول آئے ہیں. یہ اسلامی معاشرے کے اصول ہیں. اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے طور طریقے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق ہوں گے. گھروں میں اسلام نے جیسے ہر چیز کے طریقے بتائے، کھانا کھانے کے آداب، کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، سونے کے آداب، آپ کے واش روم جانے، باہر نکلنے کی دعائیں ہوتی ہیں، ہر چیز کا ادب ہے. اسی طرح کسی کے گھر میں جانے کا بھی ایک خاص ادب ہے، ایک خاص طریقہ ہے. یہاں پہ دیکھیں، دین ہمیں گھر کے اندر، جو گھر والوں کے لیے جو اصول ہوتے ہیں، گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے، وہ سکھا چکا ہے. یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. گھر کے اندر رہنے والے، جن کا گھر ہے، اپنا گھر ہے، یہ تو غیر بیوتکم کی بات ہے نا، جن کا اپنا گھر ہے، جو اس گھر کے مکین ہیں، وہ بھی جب داخل ہوں، اس گھر کے مرد بھی جب داخل ہوں، تو وہ بھی انس حاصل کر لیں. اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ کو نوک کرنا چاہیے، یا بیل کرنی چاہیے، یا جیسے اس آیت میں بھی ہے، سلام لیں. پہلے وقتوں میں بزرگ کیا کرتے تھے؟ کھنکارتے تھے. اور ایک صحابی کی زوجہ فرماتی ہیں کہ وہ جب دروازے پہ آتے تھے اپنے ہی گھر میں، تو وہ کھنکارتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ میں آ رہا ہوں. پہلے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، وہ جب انٹر ہوتے تھے تو وہ تھوڑا سا اپنا جیسچر ایسا شو کرتے تھے کہ ہم اب گھر میں آ رہے ہیں. کہ گھر کی خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑے درست کر لیں، یا وہ جو بھی ہے. بیسیکلی یہ عورت کے پردے کے لیے سارے احکامات آئے ہیں. ایک مینرز بھی ہیں، مینرزم بھی ہے کہ مومن کے گھروں میں، مومنوں کے گھروں میں یہ سارے طریقے ہونے چاہیے، گھروں میں آنے جانے کے یہ طریقے ہونے چاہیے. اور دوسرا اسپیشلی یہ عورت کے تحفظ کے لیے یہ سارے احکامات ہیں. ان احکامات کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب اسپیشلی تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن تمام مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اسپیشلی عورت کو سیکیور کیا گیا ہے ان احکامات کے ذریعے، کہ وہ کسی بھی آکورڈ سچویشن میں نہ پڑے. تو اگر اس طرح آپ بالکل مانوس کر کے، انس حاصل کر کے آپ انٹر ہوں گے گھر میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو گھر کے لوگ ہیں وہ گھبرا نہیں جائیں گے ایک دم، ٹھیک ہے. اور انسان کی پرائیویسی کو اللہ نے سیکیور کیا ہے، وہ سیکیور رہے گی. جو گھر کے اندر کے لوگ بھی ہیں، گھر کا ہی کوئی فرد بھی اگر باہر سے آ رہا ہے، تو وہ جو اندر کے لوگ ہیں، جو وہ چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپا لیں گے، جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں اگر کوئی فرق پڑتا تو وہ ویسے ہی رہیں گے. ایک پرائیویسی ہے ہر انسان کی، اس کو سیکیور کیا گیا ہے. پھر گھر کی خواتین، جیسے کہ میں نے کہا کہ بیٹی ہے یا بہو ہے یا بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، تو وہ بھی اپنا آپ درست کر کے بیٹھ جائیں. کیوں؟ گھریلو خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اکثر یہاں پہ اب خمر کی بھی بات ہوگی، اوڑھنیاں، جو کہ عربوں میں بھی اس کا رواج تھا، اسلام میں اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سلے ہوئے کپڑوں کے علاوہ اوپر سے بھی ایک اوڑھنی ہوتی ہے. جیسے ہمارے کلچر میں دوپٹہ ہے تو وہ ہوتا ہے، اس کو لے لیں، اس کو اوڑھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامی معاشرے کے مینرز میں آتا ہے. ام الیاس فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اکثر جاتی اور اجازت طلب کرتی. عورتیں بھی جا رہی ہیں تو اجازت طلب کر رہی ہیں. کیوں؟ جو دوسرا شخص ہے جس کا گھر ہے، اس کی پرائیویسی ہے. عورت کا عورت سے اس درجے کا پردہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہو سکتی. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی پرائیویسی میں مخل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب چاہے جس کے مرضی کمرے میں چلے جائیں، اسپیشلی اگر میرڈ کپلز ہیں اس گھر میں. پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں والدہ کے پاس جانے سے پہلے بھی استئذان، یہ اصول استئذان ہے نا، یہ جو تستأذنو ہے، تستأنسو ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ اصول استئذان ہے، یعنی کہ اذن حاصل کرنے کا، اجازت حاصل کرنے کا اصول آیا ہے اس آیت میں کہ آپ نے کسی بھی گھر میں انٹر کیسے ہونا ہے. تو وہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں والدہ کے پاس جانے سے پہلے بھی استئذان کروں، یعنی کہ اجازت طلب کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسی گھر میں رہتا ہوں. پھر فرمایا کہ اجازت، تم اجازت لے کے جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو ہر وقت ہی ان کی خدمت میں ہوتا ہوں. پھر فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ اجازت لے کر جاؤ. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی پوسچر میں ہو سکتی ہیں، کسی بھی طرح کام کر سکتی ہیں، تو تمہیں اپنے گھر میں بھی انس حاصل کر کے جانا چاہیے، مانوس کر کے جانا چاہیے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. ان آیات میں غیر بیوتکم کا ذکر ہے، اپنے گھروں کے سوا گھروں کی بات کی گئی ہے. اس کا اصول بھی کیا ہے؟ حتی تستأنسوا، کہ تم انس حاصل کر لو. پہلا اصول انس حاصل کرنا، مثلا وہی بات کہ نوک کرو، یا ڈور بیلز ہوتی ہیں، بیل دیجئے یا نوک کیجئے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اور پھر بیل دے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہو جانا، سخت ناپسند کیا گیا اس بات کو. رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو. تو یہ بھی اسلامی مینرز میں آتا ہے، کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں، بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں کہ اچانک اگر کوئی کھول دے. کبھی کبھی خواتین گھر کے دروازوں کے پاس ہی ہوتی ہیں، کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، ایسے وہ کھول کے کہتی ہیں اچھا میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھ لوں کون ہے. تو بالکل سامنے نہیں کسی کو ہونا چاہیے، سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اگلا کیا اصول آتا ہے کہ ایک تو انس حاصل کر لو، پھر وَتُسَلِّمُوا، اور تم سلام کرو اوپر اس کے رہنے والوں کے. اور دیکھیں یہ گھر کے باہر کا ہی اصول ہے. یہ اجازت لینے کا جو طریقہ ہے نا، گھروں میں انٹر ہونے کا طریقہ، اس کے لیے جو اجازت ہے اس میں آتا ہے سلام لینا. یہ باہر سے، اندر جا کے آپ گھر کے نہ بیل بجائیں نہ کچھ کریں، اندر جا کے کہیں السلام علیکم، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. گھر کے باہر جب آپ اپنا تعارف دیں تو پہلے نوک کریں، پھر السلام علیکم، اور پھر اپنا تعارف دیں. سلام کے بعد پھر بتائیں کہ آپ کون ہیں. جب کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو پھر اپنا بتائیں اور اپنے نام کے ساتھ تعارف دیں. جابر رضی اللہ عنہ ایک بار آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، تو فرمایا انا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا تو بہت سے ہیں. یعنی کہ انہیں اچھا نہیں لگا کہ کسی نے اپنا نام کے ساتھ تعارف نہیں دیا، بلکہ کہا میں تو میں اس طرح، تو میں تو بہت سے ہیں. تو نام کے ساتھ تعارف دیں اپنا. دائیں یا بائیں کھڑے ہو جانا ہے، نوک کر کے سلام کرنی ہے، اور اپنے نام کے ساتھ تعارف دینا ہے. اس کے بعد جب کھڑے ہو جانا ہے تو ایٹ ٹائمز گھروں کے اب یہ جو گیٹس ہیں اس میں کافی سارے اب تو ڈیزائنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیٹ ہوا نہ ہوا ایک برابر ہو گیا، لیکن ویسے دروازوں کے باہر سے اندر جھانکنا ہی پسند نہیں کیا گیا. کیونکہ وہی بات کہ خواتین کے پردے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے یہ بیسک آیات ہے. اور گھر کے پرائیویسی کو بھی سیکیور کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے باہر والے کو کیوں پتہ چلے. اس کا کیا کام ہے کہ وہ جانے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن بیسک یہ واقعہ عفق کے بعد یہ ساری جو آیات اتری، تو یہ خواتین کو سیکیور کرنا جو ہے وہ ان آیات کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. ایک معاشرتی نظام دینا، پرائیویسی سیکیور کرنا، عورتوں کے تحفظ کے لیے، یہ سب آیات جو ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، تو یہ جو اندر جھانکنے کی بات ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سوراخوں سے یا درزوں سے یا اندر جھانکنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ ٹھیک کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پتلی لمبی سی کوئی چیز تھی، اسے وہ کچھ ٹھیک کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ وہ جو شخص ملنے آیا ہے وہ سوراخ سے اندر دیکھ رہا ہے. تو فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے ذرا پہلے پتہ چل جاتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں اس سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. یعنی اس سوراخ سے جس میں اس نے آنکھ لگا کے وہ دیکھ رہا ہے اندر، اسے وہ پتلی سی چیز ڈال کر آنکھ پھوڑ دیتے. یہ اس سے مراد تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرے اور وہ جو گھر والا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اب یہ اجازت لے کر اندر جانے، گھر میں انٹر ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جس گھر میں جا رہے ہیں وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے، گھبرا نہیں جائیں گے کون اچانک آ گیا. میزبان جو ہے وہ پوری طرح توجہ دے سکتا ہے، بات
جس بات کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، وہ آپ کی بات تسلی سے، سکون سے سنے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی خواتین ہیں وہ کھانا پکا رہی ہیں، کہیں پہ کوئی واشنگ لگائی ہے، لانڈری کری ہے، کچھ بھی کر رہی ہیں، سمرز ہیں، پسینے میں بھری ہیں، اور آپ ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، نہ وہ دوپٹہ چینج کیا انہوں نے، نہ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہوا کسی کے گھر جانے کا؟ اب تو فونز ہیں، ہر چیز ہے، موبائلز عام ہیں، انسان اطلاع بڑی ایزیلی دے سکتا ہے۔ پہلے جب پی ٹی سی ایل لینڈ لائن صرف ہوتے تھے تو اگر گھر سے نکل گئے تو اچھا جی اب تو وہ گھر پہ ہی رہ گیا فون، اور اطلاع دینا بھول گئے، لیکن اب تو موبائل سب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ گھر سے نکلے تو بھول بھی گئے گھر میں جب تھے تو آپ راستے میں اطلاع دے سکتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ جو ہوسٹ ہے وہ فارغ ہو کے بیٹھے، وہ آپ کو ٹائم دے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بہت بڑا میسج یہ ہے کہ یہ جو فواہش ہے اس کا سدباب کرنے کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ قدم ہے۔ نہ کسی کو ایسی کسی حالت میں دیکھا جائے، نہ کوئی غلط خیال ذہن میں آئے، اور نہ ہی کوئی نارمل لائف میں ڈسٹربنس ہو۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ اپنی کوئی پرائیویٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بلا اجازت جو اندر چلا جائے گا وہ ان کی پرائیویٹ باتیں سن لے گا۔ اگر وہ پرائیویٹ بات کریں تو آپ ڈور بیل دیں گے یا ناک کریں گے یا انس حاصل کر کے اندر جائیں گے تو پھر وہ چپ ہو جائیں گے کہ اگر وہ بات انہوں نے آپ کو نہیں سنانی، کہ انسان کا حق ہے جو وہ سنانا چاہتا ہے وہی دوسروں تک پہنچے، جو وہ نہیں سنانا چاہتا وہ دوسروں تک نہ پہنچے۔ اور جو بلا اجازت اندر جاتے ہیں تو وہ چپ کر کے پھر باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ فتنے کو پرووک کرے گا، وہ یہ فتنے کو جنم دیتی ہیں چیزیں۔ اور پھر آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی، غلط مطلب نکالیں گے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تو باہر سے انہیں آواز آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھوڑی سی اونچی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، تو انہیں بہت برا لگا، بہت غصہ آیا کہ یہ ایک تو وہ ان کی اپنی بیٹی تھی، اگر کوئی دوسری امہات المومنین میں سے کوئی دوسرا ہوتا تو پھر تو وہ اندر نہ جاتے، لیکن ان کی اپنی بیٹی کا گھر تھا۔ تو اور جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ خواتین کو سیکیور کرنے کے لیے بیسک احکامات ہیں، تو وہ جب انہوں نے آواز سنی تو وہ بالکل مطلب انہیں غصہ آ گیا، اندر چلے گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا اونچی آواز میں بات کرنی تھی، تو انہوں نے ان پہ ایسے ہاتھ اپنا اٹھایا کہ تم رسول اللہ سے اس آواز میں بات کر رہی ہو، تو رسول اللہ ان کے درمیان میں آ گئے، تو ابوبکر صدیق نہ پھر چپ کر کے چلے گئے وہاں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے تمہیں بچا لیا، آج بچا لیا۔ پھر جب وہ چلے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو انہیں احساس ہوا کہ مجھے تو ان کے معاملے میں انٹرفیئر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تو اندر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اندر جانا نہیں چاہیے تھا، اجازت بھی نہیں میں نے لی، اور انہیں تھوڑا اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر وہ واپس آئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے، ان کی ہنسنے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے کہا کہ اب میں اجازت لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کیا اجازت لی کہ جیسے میں آپ کی جنگ میں شریک ہوا تھا، کیا میں آپ کی صلح میں بھی شریک ہو جاؤں؟ تو دیکھیں ایک خوبصورتی ہے اجازت میں، ان معاملات میں خوبصورتی ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کا پس منظر نہیں جانتے تو آپ بات کو غلط بھی اسیس کر سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے ہسبینڈ وائف میں، اور وہ کیا تھی یا کس طرح کی اس کی ڈیٹیلز تو نہیں آتی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک دو لائنوں سے یا چند لائنوں سے آپ پورا بیک گراؤنڈ کسی بھی معاملے کا جان نہیں سکتے، تو آپ کو اس کو کہیں پہ جمپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اجازت لے کے جائیں، جو انسان آپ کو کسی معاملے میں انٹرفیئر کرانا چاہے گا کرا لے گا، نہیں کرانا چاہے گا بالکل نہیں کرائے گا، جس کا گھر ہے اس کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ذالکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ سارے جو ہے یہ ہم فائدے ہی تو پڑھ رہے ہیں کہ فواہش سے انسان بچ جائے گا، غلط فہمیوں سے بچ جائے گا، میزبان کی پوری توجہ ملے گی، میزبان گھبرائے گا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں سمجھ آ جائے۔ پھر فَإِن 28 آیت میں ہے فَإِن لَم، پھر اگر نہ تجدو تم پاؤ، فیہا ان میں احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ، تدخلوہا تم داخل ہو ان میں، یعنی ان گھروں میں۔ اگر کسی میں کوئی تمہیں آواز نہیں آ رہی، تمہیں اجازت نہیں مل رہی،
کسی کو تم پا نہیں رہے اندر تو پھر اندر داخل مت ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے لکم تمہیں، تمہارے لیے، یعنی کہ اجازت دے دی جائے، تو اردو میں آپ لکھ لیں تمہیں. وَإِن، اور اگر، قیلا کہا جائے، لکم ارجعوا، لکم ارجعوا تمہیں، ارجعوا واپس جاؤ. رجع کیا ہوتا ہے؟ واپس جانا. را جیم حمزہ، را جیم آئین اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اگر کہا جائے تمہیں واپس جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ. ہوا وہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے. اب اس میں اگر گھروں میں اسپیشلی اگر کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے، یہاں پہ تو لکھا گیا نا کہ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے تو تم اندر انٹر نہیں ہو سکتے، نہ تم پاؤ کسی ایک کو تو تم اندر جاؤ نہیں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے. اور اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، حالانکہ ایسا ہمارے معاشرے میں تو بہت معیوب ہے، لیکن قرآن نے، اسلام نے تو یہ بھی اصول دے دیا کہ اگر کوئی زیادہ ہی اندر کرٹیکل سچویشن ہے، بالکل کوئی مرد نہیں ہے، یا کوئی ایسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں آبویسلی آپ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ بھئی آؤ تم ہماری باتیں سنو. کسی بھی وجہ سے اگر کوئی تمہیں کہتا ہے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اور یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، بجائے اس کے کہ تم برا مناؤ اور تم کہو نہیں نہیں مجھے اندر تو آنے دیں، اور اب باتیں بنائیں کہ آپ تو اندر ہی نہیں بلا رہے. ان سب باتوں میں پاکیزگی نہیں ہے، واپس لوٹ جانے میں پاکیزگی ہے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ساری عمر میں اس انتظار میں رہا کہ کوئی میرے استئذان کے جواب میں، یعنی یہ میں اجازت طلب کروں کسی گھر میں، اس کے جواب میں مجھے واپس بھیج دیا جائے، لیکن میں ساری زندگی سعادت سے محروم رہا. یعنی کہ اگر مجھے ایسے کوئی لوٹاتا تو پھر میں خود کو جج کر سکتا تھا کہ مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑا، مجھے برا تو نہیں لگا، میرا کیا لیول ہے تقویٰ کا. تو یہاں پہ جو صحابہ تھے ان کا تو دل اور ان کے ایمان کا لیول تو ایسے ہوتا تھا کہ اجازت بھی طلب کرو، اور اگر کوئی اجازت نہیں دیتا تو برا بھی مت بناؤ اور واپس لوٹ جاؤ. ہم تو ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، وہ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے، وہ تو اتنی اتنی دیر ہو جاتی ہے دروازہ نہیں کھولتے. بھی ان کا دروازہ ہے، 3 بار دے کے تو آپ کو ویسے ہی لوٹ جانا چاہیے، 3 بار بیلز دی ہیں، 3 بار نوک کیا تو آپ کو ویسے ہی لوٹ جانا چاہیے. وہ تو یہ کرتے ہیں آپ کے گھر، اور اتنی اتنی باتیں اس چیز پہ لوگ سناتے ہیں کہ اللہ اکبر. اتنی دیر کھڑی رہی، 5 منٹ سے کھڑی ہوں، دھوپ میں کھڑی ہوں یا دھوپ میں کھڑا ہوں، اور دروازہ نہیں کھول رہے، اور یہ نہیں ہو گیا وہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی اندر جیسے آج کل سمرز ہیں، اے سی والے رومز ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، بیلز ایٹ ٹائمز روم میں اس کی آواز ہی نہیں جاتی. تو یہ سب چیزیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کا برا مت بناؤ. اور استحزان بھی اچھے الفاظ میں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ انا کوئی اگر نام پوچھ رہا ہے تو آپ کون ہے تو انا میں ہوں نہ کریں، اپنا نام بتائیں، پھر اچھے انداز سے اندر آنے کی اجازت طلب کریں کہ میں یہ ہوں. جس سے کام ہے اس کا کہیں کہ وہ ہیں گھر پہ، اور اس کے بعد کہیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں. اور اندر آنے کے لیے بھی الفاظ بھی اچھے. بنی عامر کا ایک شخص نے، اس نے ایسے استحزان کیا کہ میں اندر گھسا ہوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا کہ اسے استحزان کا طریقہ سکھاؤ، پہلے سلام کرو پھر اجازت لو. تو اس آدمی نے خود ہی سن لیا، اور خادم سے پہلے ہی اجازت کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی طرح اجازت لے لی. ان کے تو ایمان کے لیول ایسے تھے، کسی کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ برا نہیں بناتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے. اور صحابہ نے جب پوچھا، مسند احمد کا طریقہ ہے کہ یہ اجازت طلب کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی مانوس کرنے کا، یہ جو استناس ہے، یہ تستأنسو کا ورڈ آیا تھا نا 27 آیت میں، یہ جو استناس ہے، یہ جو انس حاصل کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، یعنی کہ یہ سب پڑھے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا. حدیث کے مطابق پہلے سلام کرنی ہے پھر اجازت طلب کرنی ہے، اور 3 بار اجازت طلب کرنا وہی آتا ہے روایات میں، اور جواب نہ آئے تو پھر لوٹ جائیں.
اور کھڑے ہونا ہے سلام کر کے، سلام کرنی ہے تو کھڑے ہونا ہے، تو دائیں بائیں کھڑے ہونا ہے. یہ سب کسی کے گھر اس تناس حاصل کرنے کے اصول ہیں، استذان حاصل کرنے کے اصول ہیں، اذن حاصل کرنے کے اصول ہیں، انس حاصل کرنے کے اصول ہیں، اور ان سب کو فالو کرنا ضروری ہے. اب اسپیشلی جب دیکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اول تو گھروں میں ایسے وقت میں جانا نہیں چاہیے کسی مرد کو جب اس گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں. یعنی وہ اپنی ورک پلیس پہ، اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کیا ٹائم ہے ان کی کام پر جانے کا، تو اس وقت تو جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر گھر پہ ہی رہنے کا وقت ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے پھر بھی نہیں ہوتے مرد حضرات گھر میں، گھر کے کسی کام سے گئے ہیں یا اپنے کسی کام سے چلے گئے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ گھر کے جو مرد ہیں، جو گھر والے جو ہیں، وہاں کے مکین جو ہیں، وہ اگر گھر پہ نہیں ہے تو جو آنے والا ہے وہ ایک تو باہر سے ہی میسج دے دیں کہ ان کو یہ میسج دے دیجیے جو بھی ان کا ہے. یا اگر مرد کو ہی بتانا ہے کوئی ایسی بات ہے جو انہیں سے ڈائریکٹ کرنی ہے، تو بغیر برا منائے واپس لوٹ جائیں. اور یا انہیں اپنا نام چھوڑ دیں کہ انہیں بتائیے گا کہ میں یہ فلاں فلاں ہوں، میں آیا تھا، یا اپنا نمبر چھوڑ دیں. یا کسی بھی طرح کبھی بھی زیادہ فری ہونے کی کوشش ایک مومن کو نہیں کرنی چاہیے کہ آپ مجھے اندر نہیں بلائیں گی، باہر سے ہی لوٹا دینا ہے. اس طرح کی بات اگر گھر کا جو مرد ہے وہ نہیں ہے تو اس طرح کی بات آپ گھر کی خواتین سے نہ کریں. ہاں، کچھ سلسلوں میں کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ کلوز کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں مرد نے اجازت دی ہوتی ہے کہ ہاں وہ آئیں گے تو آپ انہیں بٹھائیے گا، یا میں آ جاؤں گا، یا ان سے یہ کام کے لیے آئیں گے انہیں یہ پکڑا دیجیے گا، یا ان سے یہ لے لیجیے گا. وہ پھر وہ آپس کی کمپیٹیبلٹی سے ایسے معاملات تو پھر ہو جاتے ہیں. لیکن ویسے بالکل جو آپ بالکل اگر مرد کی سے ریلیٹڈ ہی باتیں ہیں تو وہ خواتین سے آپ نہ کریں، ان سے کوئی ہنسی مذاق یا اس طرح نہ کریں. اجازت طلب کریں، مرد ہے تو اندر جائیں، نہیں ہے تو چلے جائیں. اور خواتین جو ہے وہ بھی صاف صاف بتا دیں کہ میرے شوہر یا والد یا بھائی جو بھی متعلقہ شخص ہے وہ گھر پہ نہیں ہے. اول تو جو خواتین ہیں وہ تھوڑا اسٹینڈ لیں، جیسے کہ مجھے اپنے گھر میں نے یہی کہا ہوا ہے، کوئی مالی آیا ہے، پلمبر آیا ہے، الیکٹریشین آیا ہے، تو وہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی موجودگی میں آئیں. اور پھر کچھ عرصہ آپ کو ٹرین کرنے میں خود کو لگتا ہے، پھر وہ اس گھر کا سسٹم ہی ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں بہت زیادہ خواتین کے لیے بہت ویزیبل ہو جاتی ہے سچویشنز. ٹھیک ہے، اچھا. پھر جو بھی کام ہے میسج دے کے چلے جائیں. پھر خواتین جو ہیں وہ بھی اگر ان کو کسی کے بارے میں اجازت ملی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ان کو بٹھائیے گا، یا جو بھی کام کرنے والا، کبھی کبھی کوئی کام ضروری کرانا ہوتا ہے گھروں میں، تو ان کو کوئی بھی پلمبر، الیکٹریشین کچھ بھی ہے تو انہیں کام کرانا ہے، تو وہ خواتین خام خواہ اندر منڈلاتی نہ پھریں. یہ بھی ایک خاتون کی ڈگنیٹی ہے. خاتون کی ڈگنیٹی ہے کہ اس کو ہر کوئی نہ دیکھے، نہ ہر کوئی سے بات کرے. اس کا ایک پروٹوکول ہے. مومن عورت کا ایک پروٹوکول ہے، اسے ہر کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ ہر کوئی اسے دیکھ سکتا ہے. پھر اس میں اینڈ پہ کیا کہا گیا؟ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالی ہر چیز خوب جانتا ہے کہ کوئی شخص کس نیت سے آیا، کون کس نیت سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، کون کس نیت سے اجازت دیتا ہے، کون کس نیت سے اجازت نہیں دیتا. باہر والی نیت کو بھی، باہر والے کی نیت کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ کس جائز بات کا برا مناتا ہے. اور اگر جائز بات کا برا نہیں مناتا تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. مطلب ہر چیز، ان سارے معاملوں میں اور ان معاملات کے علاوہ بھی تمام معاملات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. جو بھی انسان عمل کرتا ہے، ایون کہ علیم ہے، خبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. جو انسان عمل کرتا ہے اس کا بھی علم ہے، جو خیالات آتے ہیں اس کا بھی علم ہے، جو انسان عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہے اس کا بھی علم ہے. ہر چیز کا علم ہے. پھر اس کے بعد 29 آیت میں ہے لیسا، نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے
تدخلو تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر مسکونتن غیر مسکونتن رہائشی، جہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی آباد نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے، فیہا جن میں متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اب اس میں کیا آیا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ بتایا کہ یہ خواتین کے پردے کے لیے جو احکامات آئے ہیں، اور آگے بھی خواتین کو سیکیور کرنے کے لیے مزید احکامات بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جن گھروں میں فیملیز نہیں ہیں، کوئی فیملی نہیں رہتی، یا خواتین کے پردے کا کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے خواتین کا پردہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، یا پردے کا جو پروٹوکول ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں تم پر کوئی گناہ، پھر وہاں پر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم داخل ہو غیر مسکونتن ایسی جگہوں پہ، ایسے گھروں میں جو غیر رہائشی ہیں۔ اب یہ غیر رہائشی گھر کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ فیملیز ہی نہ ہو، تو پھر وہ گھر کیسے؟ گھر یعنی ایسی بلڈنگ جیسے کہ ہسپتال، اسکول، اور میرج ہالز، اور ہاسپٹلس، مالز، ہوٹلز، جو ریزیڈینشل نہیں ہے، وہاں کوئی فیملیز نہیں رہتی، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی پرائیویٹ ادارہ، وہ سب پھر اسی میں آئیں گے، غیر رہائشی۔ اس میں پھر کسی کی ذاتی رہائش تو نہیں ہے، اب وہ بالکل ایک عام لوگ کی پبلک پلیس ہے، آپ کہہ لیں غیر رہائشی علاقہ ہے، تو پھر انسان اس میں بلا اجازت بھی انٹر ہو سکتا ہے۔ اب وہ کس سے بار بار انٹری کے لیے اجازت لیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسی کسی جگہ پہ تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو۔ اور ویسے تو اجازت لے کے جو اصول ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے کہ آپ نے کیسے جانا ہے، نوک کر کے، سلام کر کے، اپنا تعارف دے کے، اور کھڑے بھی کیسے ہونا ہے۔ مسند احمد کی بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کے گھر وہ تشریف لے گئے تو سلام کیا، سعد نے جواب دیا مگر آہستہ، بالکل آہستہ۔ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر بالکل آہستہ سے جواب دیا، پھر تیسری بار پھر آہستہ جب سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر انہوں نے آہستہ سا جواب دیا، تو وہ لوٹنے لگے، کیونکہ 3 بار ہی اجازت لینی چاہیے، اس کے بعد آپ کو گھر والوں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور برا بھی نہیں منانا چاہیے لوٹنے کا۔ تو وہ لوٹنے لگے تو ساتھ بھاگے آئے کہ میں تو اس لیے آہستہ جواب دے رہا تھا کہ آپ سے بار بار سلام سن سکوں۔ محبت تھی نا ان کے دلوں میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایسی تھی، تو وہ اس لیے آہستہ آہستہ سلام کا جواب دے رہے تھے، لیکن اتنا آہستہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکیں، اور پھر سلام کریں، پھر وہ جواب دیتے تھے، پھر سلام کریں۔ ایک دعا ہے نا، سلام جی کی دعا ہے یہ، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس نیت سے، اللہ تعالیٰ ساری نیتیں جانتا ہے، کس نیت سے کس کو کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ان چیزوں کا برا بھی نہیں منانا۔ یہ جو غیر رہائشی گھر ہیں، ان میں دیکھیں آفیسز ہیں، دکانیں ہیں، یا بہت سی چیزیں ہیں۔ اب بہت سے گھروں میں انیکسیز ہوتی ہیں، وہ بالکل مہمان خانے گھر کے جو گھر کا جو بیسک جو اس کی بلڈنگ ہے اس سے تھوڑے الگ بنی ہوتی ہیں، اور وہ چونکہ مہمان کے لیے ہوتی ہیں، مہمان کی کسٹڈی میں دے دی جاتی ہیں، تو اس میں بھی آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، چابی بھی مہمان کے ہی پاس ہوتی ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی چیز کوئی گو ڈاؤن ہے جس میں آپ ہی کا مال پڑا ہے، اور آپ کو اس میں جانے کی اجازت ہے، تو آپ اس میں پھر جانے کے لیے اجازت تو نہیں لیں گے، چاہے اس کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ کا مال ہے، اپنے مال کے لیے ہی جائیں گے اس کو لینے کے لیے، اسے اٹھانے کے لیے۔ تو بس غیر مسکونتن جو ہے نا، سکنہ سے نکلا ہے، سکن جہاں پہ انسان، مسکونہ جہاں پہ انسان سکینت اختیار کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، تو ایسی جگہوں کے لیے یہ حکم ہے، اور اس میں اس میں بھی فائدہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔